یہاں جو ماروی والی بات کی، یہاں سپیس نہیں دی جاتی، آپ نے بھی کہا کہ اس لیے کہ ہمیں دی نہیں جاتی یہاں پہ. we have been robbed of that cultural narrative, identity. We don't get it تو as پھر our یہ کیسا right. پاکستان ہے؟ وہ ایک بہت صافی صاحب بڑی سے بہت لمبی بحث ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ برٹش راج نے بنایا. برٹش راج نے تو بنا دیا. یہ ایسا پاکستان ہے صافی صاحب، میں آپ کے علاقے وزیرستان میں نہیں شاید جا سکتی. عمران خان اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ جائیں گے. وہ شاہ صاحب بھی اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. اگر اس پہ یہ تو بہت مفصل طریقے سے کر دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بحث چلی ہے یہ کیمپین کا حصہ ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ طالبان بڑے مہمان نواز ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کو، منور حسن کو، حمید گل کو وہ بہت اچھی مہمان نوازی کریں گے ان کی. میری اور آپ کی اور ماروی کی نہیں کر سکتے، کسی اور کی نہیں کر سکتے. خواتین کی تو عزت ہوتی ہے جی. ناٹ ایٹ آل. اس کے باوجود وہ یہ بحث میرا خیال irrelevant بحث ہے کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. خدا کرے جلدی جائیں. جی صافی صاحب، آپ جیسے ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، مہمان نواز ہیں، کسی کو یہ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اتنا لشکر لے کے جاؤں گا اس علاقے میں، تو یہ بھی پھر شاید ہماری پہچان ہے پاکستانی ہونے کی. دیکھیں آسما، یہ اس سے پہلے جو 2-3 قسم کے جبر کا تذکرہ ہوا، کچھ کسی جبر کا ظاہری نام لے کے اور کس کا اشارہ کر کے نا، ریاستی جبر جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ڈا رہی ہے، مذہب کے نام پہ ایک دوسرے قسم کا جبر، ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا اس ملک میں وہ غربت کا، بے روزگاری کا اور ان چیزوں کا جبر ہے. ان تینوں قسم کے جبر کا سب سے زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ براہ راست سفر ہوا ہوں. میرا جب میٹرک کا رزلٹ آ رہا تھا تو مجھے افغانستان بھجوایا گیا تھا جہاد کے لیے. اچھا، آپ گئے اس زمانے میں؟ ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان حالات کی وجہ سے اور اس جبر کی وجہ سے میری بہنیں نہیں پڑھ سکیں. اس کو آپ معاشرتی جبر کہیں یا جیسا بھی کہیں. میں اپنے باپ دادا کے علاقے میں جس کا نام محمد ایجنسی ہے، اس میں پچھلے 4 سال سے نہیں جا سکتا. پچھلے دنوں نہیں ہے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ کے لیے سیکیور نہیں ہے، آپ کو یا وہ مار دیں گے یا یہ مار دیں گے. پچھلے دنوں میں ایک فاتح پہ جا رہا تھا، میں ایف سی کی سیکیورٹی میں سب کو ریکویسٹ کی، مجھے کہا نہیں آپ کے لیے سیکیور نہیں ہے. آپ تو ایک کالمنسٹ ہیں، آپ ایک اینکر ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں. اسی لیے تو میں جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکتا نا. اور مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم عام آدمی ہوتے شاید ہم تمہیں جانے دیتے، لیکن تم چونکہ جرنلسٹ ہو تو اس لحاظ سے بھی میں اپنے باپ دادا کے اس میں نہیں جا سکتا. میں میوزک کا دل دادا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس پورے عرصے میں میرے میوزیشین کے ساتھ میرے کلچر جب انہوں نے بات کی نا، ابھی شکر الحمدللہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے لوگوں کے غم شادی کے رسم و رواج نہیں بدلے ہیں. میرے اس پورے بیلٹ میں آپ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی تھی شادی میں اوربل، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا کلچر تباہ ہو گیا، وہ ہماری شادیوں سے رخصت ہو گیا. آپ اگر ملیٹنٹ کے علاقے میں ہیں، ان سے آپ کی ہمدردی ہے تو آپ کے جنازے میں لوگ اس لیے نہیں آ سکتے کہ کہتے ہیں ڈرون ہو جائے گا یا سیکیورٹی فورسز کا حملہ ہو جائے گا. اور آپ اگر اس سائڈ کے ہمدرد ہیں تو آپ کے جنازے میں لوگ نہیں آ سکتے، کہتے ہیں بھائی خودکش حملہ ہو جائے گا. تو مجھ سے بڑا کوئی سفرر ان حوالوں سے نہیں ہے. میری تعلیم اس سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اور ان مذہبی انتہا پسندوں کے یہ افغانستان کو فتح کرنے کی جو کوشش تھی، میری تعلیم ادھوری رہ گئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ہر لحاظ سے جو ہے نا میں سفرر ہوں. لیکن یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. دوسرا رخ آج یہ بھی ہے کہ بحیثیت پختون آج بھی میرے لیے پاکستان سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، میرے بارڈر پہ جو افغانستان ہے اس کی حالت آج مجھ سے بھی بدتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ہے کہ میں اگر آج اس مقام تک پہنچا ہوں تو اس میں امریکہ، روس اور ان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کے ساتھ میرے اپنے بزرگوں اور میرے لیڈروں کی غلطیاں بھی کچھ کم نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ a man cannot ride your back unless it is bent، کہ دیکھیں ڈاکٹر نجیب بھی پختون تھا اور گلبدین بھی پختون تھا، حامد کرزئی بھی پختون ہے، ملا عمر بھی پختون ہے، اسفندیار ولی خان بھی پختون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود بھی پختون ہے. بھائی کیوں دوسروں کے لیے لڑ رہے ہو، کیوں دوسروں کے کہنے پہ لڑ رہے ہو؟ اس دوران آپ نے دیکھا پختون DJISI بھی آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو میرے پختون لیڈرز تھے، وہاں کا ریلیجس لیڈر تھا، مثلا میں مذہبی لیڈروں کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جن کے بیٹے امریکہ میں پڑھے ہیں، وہاں کا اگر سیاسی لیڈر ہے تو آج اسفندیار ولی خان کے بچے نہ یہاں رہتے ہیں نہ یہاں پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہم بلوچوں کا رونا رو رہے ہیں، لیکن بلوچ سردار نے جتنا ان کو لوٹا ہے، جتنا اسٹیبلشمنٹ نے آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے بیٹے
عام بلوچ کو وہ مٹی کا اسکول نہیں دے رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ HSN سے اور باہر دنیا سے کم اس پہ پڑھاتا نہیں ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہے. دوسری بات میں پھر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ تو میری زندگی کا ایک رخ ہے. آج میرے اس میں میں بہت فریاد کرتا ہوں کہ بھائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں جس علاقے میں پلا بڑا ہوں وہاں سرے سے بجلی ہی نہیں تھی. میں میٹرک تک میں لالٹین کی روشنی میں وہ کرتا تو چلو آج چند گھنٹے تو مل رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان میں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، یہ جو جبر کا ہم نے ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر الحمدللہ کہ آج دیکھیں یہ کچھ ہے کہ ان کی ایک رائے کی وجہ سے ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے. میں بھی آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں 24 گھنٹے موت کے لیے تیار رہتا ہوں. افغان طالبان کا پہلا قیدی میں تھا. مجھے 99 میں جب صحافت شروع کی میں نے افغان طالبان کی بھی جیل کاٹی، جو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ مجھ سے زیادہ، اور آج بھی میں ہر وقت سر ہتھیلی میں لے کے چلتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی آڑ میں پاکستان کے جو پازیٹیو پہلو ہے، دیکھیں ان کو یہ خطرہ ہے، لیکن آج اس پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی اور اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتا کہ قوی صاحب اور ماروی بیٹھ کے گفتگو کریں. حتیٰ کہ بینا ملک اور ان کی گفتگو ہو جاتی ہے اور یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. بینا ملک کو تو کافی کچھ یہ کہہ بھی چکے. جب گل صاحب پشتون کی بات ہوئی، پختون آپ بھی ہیں، آپ بھی اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، آپ ایک آرٹسٹ ہیں، ظاہری بات ہے آپ فلموں میں بھی کام کرتے ہیں، ڈراموں میں بھی کام کرتے ہیں، آپ پہ بھی کچھ اسی طرح کا جبر ہے اپنے معاشرے کی طرف سے؟ کبھی کوئی تھریٹ نہیں، کبھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں. تو یہ بھی پھر ایک تصویر کے دو رخ ہو گئے، ان کے ساتھ ایک جبر کیا گیا ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی سوسائٹی میں، اور آپ کو اس طریقے سے ایکسپٹ کیا گیا، ڈائجسٹ کیا گیا. صرف ڈائجسٹ نہیں، ان کو کاندھوں پہ سر پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ سب میرے خیال میں یہ ان کی دلیری بھی ہے. چھوٹے موٹے تھریٹس تو سب کو ملتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ذرا اسپائنلیس ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. آرٹسٹ کو اگر آپ اس کی زمین سے نکالیں تو وہ بالکل وہ جل بن مچھلی جو گانا ہے مشہور، بالکل اس طرح ہو جاتا ہے، آپ کو بیکار ہو جاتا ہے. اپنی سوسائٹی میں وہ عزت اور وہ مقام ملا آپ کو، ہر طریقے سے آپ کی سوسائٹی نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. جتنا اس ملک میں ہو سکتا ہے آپ کو، اگر میں پھر ایک لفظ کہوں تو پتہ نہیں لوگ نہیں بالکل آپ بولیے، بالکل میں کسی کے لیے نہیں، میں ویسے کہوں کہ ہم ویسے بھی اگر سچی پوچھیں، اب تو خیر بہت سارا وقت لوگ بدل رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک انٹائی آرٹ سوسائٹی تو تھی نا. وہ چیز تو نہیں تھی نا جس طرح سے ہم لوگوں نے سوچا تھا. یہ جس طرح سے ہندوستان میں کیا جاتا ہے اس کام کے طور طریقے کو، جس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، جس طرح ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، انٹائر آرٹ ہی نہیں بنائی گئی شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ پرو آرٹ، بڑی زبردست ہیومن سوسائٹی وہی. لیکن آج بھی آرٹسٹ آپ دیکھ لیں اس ملک میں جس حالت سے گزر رہا ہے، مہدی حسن صاحب بالکل تکلیف اور عذاب اور اذیت کے ساتھ اس دنیا سے وہ گئے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے، ایک طرف ابرار الگ نے اسپتال بنایا، ایک سنگر ہاسپٹل بنا رہا ہے، دوسرا سنگر بغیر علاج کی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ ہندوستان اپیل کرتا ہے لیول پہ زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے بہت یعنی یہ بہت عجیب قسم. میں ذرا سا ڈیفر کروں گا عجب گل سے کہ مہدی حسن صاحب جتنی شہرت، جتنی عزت کسی کو نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے. میرا خیال ہے ان کا اپنا بھی کوئی قصور ضرور رہا ہوگا. اپنے پیک پہ اگر وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھالتے، میانہ روی سے رہتے، محتاط رہتے، تو شاید اس طرح سے وہ نہ جاتے. میرا خیال ہے قسمت انسان نہیں لکھ سکتا، اور بہت ساری ہمتیں، تکلیفیں، غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں. اب رنگیلا صاحب کتنا زبردست آرٹسٹ تھے، محمد علی صاحب بھی تھے. لیکن آرٹسٹ تو قسمت بنا لیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، معاشرے میں جگہ بنا لیتا ہے، اور چینج بھی لاتا ہے. یہی آرٹسٹ ہے. ایک اور چیز بھی ہے، یہ عجب گل صاحب کی بات بڑی حد تک ٹھیک ہے کہ شاید ہمارے ہاں آرٹسٹ کو اور جو باقی تخلیقی لوگ ہیں ان کے لیے اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. ان کو مختلف رکاوٹ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ کس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس میں ایک تو خود اس انسان کی پرائیورٹی کی بھی بات ہوتی ہے. بعض لوگ شروع میں اپنے مستقبل کے لیے پیسے کمانے کو پرائیورٹی بنا لیتے ہیں، بعض نہیں بنا لیتے. اور تیسری ایک اور چیز بھی ہے کہ اس پاکستان کی وجہ سے، مثلا میں ایز جرنلسٹ دیکھ لوں، ایک قبائلی جرنلسٹ جو کہ ایک دیہات میں پلا بڑا ہے، جس کے پاس جرنلزم کے ماسٹر کی ڈگری نہیں تھی، میں اگر امریکہ میں ہوتا تو ادھر تو مجھے کوئی گھسنے ہی نہیں دیتا. یہ تو پاکستان میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہاں آندوں میں کانا راجہ ہو جاتا ہے.